یه چیزی بر دل شیعه ها مونده که جایی به نام قبر زهرا رو نمیده. میان تو بگن آقا بقیه، خب کجای بقیه؟ الان ما تو بقیه هست، کجای بقیه؟ بگردیم قبر فاطمه رو پیدا کنیم. میگن آقا نه، میان منبر و قبر پیغمبره، باز میریم اونجا کجا پیدا کنیم؟ میگن تو خانه خود فاطمه. حسن علیہ السلام کا مزار ہے، عزیز و کوفہ کے غریب مظلوم شخصیت، جوانان بہشت کے سردار، صفین و نہروان کے مارکوں میں اپنے بابا کے قوت بازو۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کے بھائی حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام بابرہنہ تشی میں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ساتھ میں زینب و ام کلثوم بھی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ زینب کی طرح بقیع میں داخل ہوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو اپنا واسطہ بناتے تھے۔ لکھا گیا ہے کہ ابو سفیان اپنی عہد شکنی کے معافی کے لیے مدینہ آیا تھا۔ جب ہر ایک سے مایوس ہو گیا تو چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو اپنا واسطہ بنائے۔ جناب فاطمہ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اسی طرح لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کسی خطا کار شخص نے خطا کی بنا پر اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا رکھا تھا۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام کو مدینے کی گلیوں میں پا لیا تو آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو کاندھوں پر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور آپ نے اس کی خطا کو درگزر کیا۔ آئیے دوسری جانب چلتے ہیں۔ یہ جس مزار پہ سیاہ پتھر نصب ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کا مزار ہے۔ ذہن میں بخار میں تپتے ہوئے ایک نحیف انسان کی تصویر ابھرتی ہے جو خیمے سے باہر نکل رہا ہے، گرتا سنبھلتا قتل گاہ میں ایک نشیب کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اچانک دھول اڑتی ہے اور کوئی سوار نشیب میں گھڑے کا طواف کرتا دکھائی دیتا ہے۔ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دیتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہی ہیں، یہ جبرائیل ہیں جو بابا کی مصیبت میں سوگوار ہیں۔ ایک اور تصویر پردہ ذہن پر نمایاں ہوتی ہے۔ قافلہ مدینے واپس پہنچ گیا ہے اور ہمارا یہ مظلوم امام کربلا میں مسلے گئے پھولوں کا داغ اپنے سینے میں یوں لیے ہوئے ہیں کہ بات کرتا ہے تو دل اشک اور آہوں کے ہمراہ باہر آ جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنے امام کے ہی مثل پابرہنہ بقیع میں داخل ہوں؟ کربلا میں آپ صرف 20 سال کے تھے اور بیمار تھے، لیکن جہاد کا عزم پھر بھی دل میں اتنا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مقتل میں جانے سے روکا۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام اپنے دادا علی علیہ السلام کی طرح تھے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے
کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خضوع و خشوع کا یہ عالم تھا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ فلسفہ اور دعا میں آپ کی نظیر نہیں تھی۔ واقعہ حرا میں جب لشکر یزید نے مدینے پر یلغار کی ہے اور وہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا تو آپ کی ہیبت کا یہ اثر تھا کہ کسی کو آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کی جرأت آپ نے حقیقت، شریعت، عصری تقاضوں کے مطابق بیان کی ہے۔ آپ وہ امام ہیں جو عہد طفلیت سے ہی درد و محن سے آشنا رہے ہیں۔ اسیران کربلا کے قافلے میں ننھے ننھے قدموں کے ساتھ پابرہنہ دوڑ رہے تھے۔ وہ امام جنہوں نے اپنی پوری زندگی کربلا کی ثقافت عام کرنے میں گزار دی، معرفت کا وہ بحر ذخار بنی نوع انسانی کے سامنے بہا دیا کہ تشنہ کاموں کو جواب تو کشتی نشینوں کو ساحل نجات کی رہنمائی مل گئی۔ آپ نے جو احادیث اپنے جد کے واسطے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی انہیں مرتب کیا اور اس کے لیے شاگرد، اساتذہ اور حفاظ کی تربیت کی۔ علمی میدان میں مکتب تشیع کی توسیع کا عمل آپ کے کارناموں کی بنا پر اس راہ پر چل پڑا تھا۔ چوتھی قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جن کے علم کا چرچا عالم اسلام اور دیگر ادیان و مذاہب میں بھی زبان زد و عام ہے۔ حقائق کے عروج، دین کی باریک گتھیوں کو سلجھانے والے، فقہ جعفریہ کے ناشر، کیا آپ کے دل میں درد نہیں اٹھتا کہ دنیا کے ہر گوشے میں ہر دانشور اور فنکار کے علم و ہنر کے سامنے لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ اس کے ذوق اور ہنر و فن کو سراہا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے مزار کو مرکز احترام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں آپ اس مزار سے چند قدم نزدیک بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اپنے دور کے فلاسفہ سے بحث و گفتگو کے قصے اور عظیم المرتبت شاگردوں کی تربیت بڑی حد تک اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے فقہا آپ کے حضور میں فیض حاصل کرتے تھے۔